اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ کی ہر صبح بخیر، ہر شام بخیر۔ دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی مومن مومنہ مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان، رزق کی، صحت کی یا اولاد کی، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے امتحان کا واسطہ، بیماری کربلا کی بیماری کا واسطہ، ہر پریشانی، ہر مشکل دور ہو، آمین ثم آمین۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کیا، اور کل آپ سے گزارش کی تھی کہ آج کا پروگرام بھی گو کہ ہم نے ٹیوزڈے کا پروگرام شیخ نمر کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا تھا، لیکن آج کا پروگرام بھی انشاءاللہ آیت اللہ شیخ نمر کے حوالے سے ہی گفتگو ہوگی۔ اور میری بہت اسپیشل گیسٹ، بہت قابل احترام، آپ سب کی جانی پہچانی محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحب نے مجھے اس خوبصورت پروگرام میں جوائن کیا ہے۔ ان کو خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ خانم، آپ نے ٹائم نکالا، کیونکہ آج آپ واپس جا رہی تھیں، اور ہماری گزارش پہ کہ یہ جو آیت اللہ شیخ نمر کا ہوا ہے، ہر شخص نے آواز بلند کی، جیسے میں نے آپ سے کل بھی گزارش کی، احتجاج بنتا ہے۔ تو خانم نے ہمیں ٹائم دیا، بلکہ انہوں نے اتنے کم وقت میں ہمارے لیے ٹائم نکالا اس چینل کے لیے، اہل بیت ٹی وی کے لیے، جو ہم سب کا چینل ہے، امام کا چینل ہے، امام کا پیغام یہاں سے پہنچتا ہے۔ اور پروگرام کو شروع کروں گی شکریہ کے ساتھ، جیسے ابھی میں نے گزارش کی کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا آج، بہت شکریہ۔ اور شیخ نمر کے حوالے سے گفتگو ہے۔ خانم، ابھی اتنا بڑا سانحہ، اتنے بڑے ہمارے آیت اللہ کو اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا سعودیہ میں، تو کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے حالات میں ہماری ملاقات ہو رہی ہے جب کہ مکتب تشیع کے ایک عظیم فرزند نے عزت کی موت کو گلے لگا کر شہادت کے اعزاز سے وہ مفتخر ہوئے، اور پورا عالم اسلام ایک مرتبہ پھر خون شہادت سے نشر ہونے والے اس پیغام کو وصول کرنے کے مرحلے میں ہے اور اوج احساسات کی زد میں ہے۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آید پدید۔ اہل حق کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کو معلوم ہے، انہیں خبر ہے، وہ جانتے ہیں کہ کلمہ حق کو بلند کرنے کی قیمت، اس کا نتیجہ اور انعام کیا ہوگا۔ گفتار صدق مایه آزار می شود، چون حرف حق بلند شود دار می شود۔ بالآخر تختہ دار ہی اس کا نتیجہ اور انعام ہے۔ شیخ نمر جانتے تھے کہ وہ شہادت کے راستے پر گامزن ہیں، وہ شہادت کو گلے لگانے کے لیے تیار تھے۔ جیل خانوں کی سختیاں ان کے پائے استقلال میں لغزش پیدا نہ کر سکیں، جلادوں کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلواریں ان کے حوصلے پست نہ کر سکیں۔ ظالموں، جابروں اور ستم شعاروں کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کی راہ و روش جس قبیلے کا شیوا ہے، اس کی آواز پردہ سماعت سے ٹکرا رہی ہے۔ ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جانتے تھے، اور یہ ہر کسی کے بس میں کہاں کہ صدائے استغاثہ حق پہ لبیک کہتے ہوئے خارزار ابتلا و آزمائش کو سینائے عشق میں تبدیل کر کے محراب مقتل میں حاضر ہو کر سرخی خون شہادت سے اللہ کی توحید کا پرچم بلند کر سکے۔ با مسجد و منبر نہ شود دعوی توحید، با مسجد و منبر نہ شود دعوی توحید، منزل گہے مردان موحد سر دار است۔ اس مطلب و معنی کو کسی نے اردو میں یوں بیان کیا کہ مسجد کی صفوں سے ذرا مقتل کی طرف دیکھ، توحید تو شبیر کے سجدے میں ملے گی۔ اور یہ طے شدہ امر ہے کہ کبھی بھی مسجدوں میں مسجدوں میں بیٹھے ہوئے سیر و سیراب عافیت کوش عبادت گزاروں کی بے روح اذانوں سے صداقت کا سویرا طلوع نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ محراب مقتل میں شہرگ کے لہو سے روشنی بکھیرنے والے حلقوں میں بریدہ سے بلند ہونے والے سچائی کے اعلان ہی سے حق و صداقت کی فجر طلوع ہوتی ہے۔ فلذا جو
حق و صداقت کے نقیب ہیں اور قافلہ اہل دل کے امیر ہیں، وہ کبھی ترغیب و تحریص کو خاطر میں نہیں لاتے اور کسی کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے تخویف و ترہیب یا ترغیب و تحریص کا سہارا نہیں لیتے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جلے ہیں خون شہیداں سے کربلا کے چراغ، سبحان سدا رہیں گے منور یوں ہی وفا کے چراغ، بدل دیا شب عاشور روشنی کا اصول، میرے حسین نے کی روشنی بھجا کے چراغ۔ سبحان تو گزارش ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کٹھن راستہ ہے، بے شک، یہ بہت مشکل راستہ ہے، اور طول تاریخ میں چشم فلک اس کی گواہ ہے، تاریخ انسانیت اس کی گواہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے جرأت و بہادری کی وہ تاریخ رقم کی ہے کہ جب مؤرخین کے قلم بادشاہوں کے اشارہ چشم و ابرو پر چلتے تھے، جب صاحبان عدل و انصاف اور اہل ضمیر کی آواز کو زنجیر کرنے کے لیے زندانوں کے در کھلے تھے، جب درباری اور دین کے بیوپاری آسودہ حال تھے، جب اعلاء کلمہ حق کا انعام غربت، بھوک اور افلاس تھا، جب حق و صداقت کا پرچم بلند کرنے والوں کی حلقوم تھے اور شمشیر ستم کی دھار، اس دور میں بھی اگرچہ اب بھی وہی دور ہے، ہمارے اسلاف نے اپنے دلوں میں کربلا کو آباد کرنے والے، طاغوت کے سامنے طاغوت کو للکارنے والے مردان حق ہر دور میں ہر عہد میں موجود رہے، اور اس طرح سے کہ یہی دلیل ہے اس بات کی کہ کربلا زندہ ہے، بے شک، اس لیے کہ کربلا کی للکار زندہ ہے، بے شک، سبحان اور کربلا آج بھی نقارہ فتح و ظفر پر ضرب لگا رہی ہے، نقارہ فتح و ظفر پر چوٹ لگاتی ہوئی، عقلوں کو مسخر کرتی ہوئی، دلائل و براہین کے اسلحے سے لیس، جذبوں کو صیقل کرتی ہوئی، جذبوں کو مزید نکھار عطا کرتی ہوئی، جسم و جاں کو ولائے اہل بیت کے نشے سے سرشار کرتی ہوئی، ایک ایسے خمار محبت سے آشنا کرتی ہوئی جو کسی ظلم و جور کو خاطر ہی میں نہیں لاتا، اور ایسا خمار محبت جو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں، کیا بات، نہ وقت گزرنے کے ساتھ اور نہ ظلم و جور کے بالمقابل قرار پانے کے ساتھ، بلکہ میری نگاہ اس منظر کو مجسم ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے کہ جب جلاد اپنی تلوار کی وحشت کے ساتھ شیخ نمر کے سامنے نمودار ہوا تھا، اور وہ اس عالم مجاہد نے، اس رجل ربانی نے، اس فرزند مکتب اہل بیت نے ایک نگاہ غلط انداز سے اس کو دیکھا، جبکہ دوسری جانب ان کی ملکوتی روح کے استقبال کے لیے جو ارواح آ رہی تھیں، ان میں یقیناً جو ارواح ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے آ رہی تھیں، ان پاکیزہ ارواح میں یقیناً ارواح قنبر و مقداد بھی موجود تھیں، اور جناب حجر ابن عدی اور ان کے جواں سال فرزند بھی ان شیخ کو مرحبا کہنے والوں میں شامل تھے، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا حجابات ہٹنے لگے، عالم مادہ کے حجابات ہٹنے لگے اور اٹھنے لگے، اور نگاہ شوق کے سامنے ایک مرتبہ میدان کربلا پوری آب و تاب کے ساتھ نمودار ہوا، اور پھر ہر لپٹ رہے ہیں قدموں سے، اور حسین ابن علی مسکرا کر شیخ نمر کو دیکھ رہے ہیں، اور مرحبا کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ کربلا زندہ ہے، کربلا کرداروں میں بولتی ہے، سبحان اللہ، اور کرداروں کے ذریعے نوع بشریت کے ساتھ کربلا ہم کلام ہے، یہ حق و باطل کو کی تفریق کا فریضہ انجام دیتی ہے، حق اور باطل جدا جدا دکھائی دیتے ہیں، کربلا انسان کی بینائی کی حفاظت کرتی ہے، کرداروں کو الگ الگ رکھتی ہے، دین فروش مفتیوں کو بے نقاب کرتی ہے، اور بادشاہوں کے دسترخوانوں پر پلنے والے ہوا و ہوس کے پتلے، طمع و حرص و لالچ و آز کے پیکر، اور لذات دنیا سے بہرہور ہونے کے لیے ہر پستی و ذلت کی دلدل میں خود کو گرا دینے والے شاہی غلام کیا جانے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے۔ یہ کردار کربلا ہے جو اس معنی و مفہوم کو لے کر
اس کی تفہیم کے لیے افق فکر انسانی پر طلوع ہو کر مسئولیت کی تشخیص کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور قافلہ اہل حق کی تاریخ یہ ہے، ہماری تاریخ ہے، یہی ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے سہون بھی منافق کو مسلمان نہ کہا، ہم نے سہون بھی منافق کو مسلمان نہ کہا، تو یہ نہ کہا اور نہ کہیں گے، بے شک یہ ہماری تاریخ ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اہل حق کے قافلے نکلیں گے، چراغ سے چراغ جلے گا، اور جیل خانوں کی بلند و بالا دیواریں زمین بوس ہوں گی، معلوم ہے ان کو کہ رہا ہوگی کسی دن ظالم کے گراں ہاتھ سے مظلوم کی تقدیر۔ آخر کو سرفراز ہوا کرتے ہیں احرار، آخر کو گرا کرتی ہے ہر جور کی تعمیر۔ اگر ابن زیاد و شمر و یزید کے پیروکار اپنی راہ و روش کو چھوڑنے کے لیے، ترک کرنے کے لیے تیار نہیں، تو حجر ابن عدی اور میثم تمار کے راستے پر چلنے والے کرار کے قبیلے کے غیرت مند، صالح و سعید و سعادت مند مردان صفاکیش اپنے راستے کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آید پدید، زند حق از قوت شبیریست، باطل آخر داغ حسرت میریست۔ باطل اقتدار کے خواہشات میں فنا ہو جانے والوں کی زندگی کے محو ہوتے ہوئے نشانات کی داستان ہے، اور یہ حق کے نمائندے ہیں جو ہر دور میں اپنے خون شہادت سے اسلام کے پرچم کو بلند کرتے ہیں، عدالت کے لیے قیام کرتے ہیں۔ ہمارا فخر ہے، ملت تشیع کے لیے بہت بڑے افتخار کی بات ہے، اور صاحب نہج البلاغہ کی آواز پردہ سماعت سے ٹکراتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہماری نگاہ جب میدان صفین میں فرات کے گھاٹ پر مرتکز ہوتی ہے تو خطیب منبر سلونی کے وہ کلمات جو کہ نہج البلاغہ کا شہکار خطبہ ہے، کہ آقا نے ارشاد فرمایا فالموت فی حیاتکم مقہورین والحیات فی موتکم قاہرین۔ کیا جملے ہیں جو صاحب نہج البلاغہ نے ارشاد فرمائے ہیں، آج تک تاریخ انسانیت کے دانشور انگشت بدندہ ہیں، لیکن تعجب کا مقام اس لیے نہیں ہے کہ علم جب جمال رسالت کی تجلیوں کے ساتھ علم جب جمال رسالت کی تجلیوں کے ساتھ آمیختہ ہو کر کسی پیکر میں اترتا ہے تو ایسے ہی معجزات رونما ہوتے ہیں۔ جب ہم مولا کے اس کلام کو دیکھتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ آقا کے سامنے، آقا کے مخاطب اس وقت کے سامنے کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ طلوع صبح قیامت تک آنے والی انسانیت شہر علم کے اس در کے سامنے کشکول بدست کھڑی ہے، اور آقا پوری انسانیت سے دریائے فصاحت تموج میں ہے، موج نطق امامت معانی کے گہر اچھال رہی ہے، اور تشنہ ہدایت انسانیت کے دامن میں ڈال رہی ہے۔ اس کو سارے علم و حکمت کے وجود سے ایسے چشمے سرازیر ہوتے ہیں، آبشار فصاحت و بلاغت کا ایک مواج دھارا قیامت تک کی پیاسی عقلوں کی شاد کامی و سیرابی کا سامان فراہم کر رہا ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں فالموت فی حیاتکم مقہورین والحیات فی موتکم قاہرین، کہ خبردار، آبرو کے ساتھ، عزت کے ساتھ سر بلند ہو کر موت کو گلے لگا لینا ہی زندگی ہے۔ اور اسی معنی و مطلب کو شاعر مشرق، حکیم امت جناب علامہ ڈاکٹر محمد اقبال ایسی نابغہ روزگار شخصیت جن کی پر پرواز تخیل شہپر جبریل کے ہم رکاب ہو کر ہفت افلاک کی بلندیوں پر پہنچ کر طائران معانی کو تہ دام کرتی ہے، وہ اس معنی و مطلب کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں کہ آنکھ کھول کر بیاں کروں سر مقام مرگ و عشق، آنکھ کھول کر بیاں کروں سر مقام مرگ و عشق، عشق ہے مرگ با شرف، مرگ حیات بے شرف، عزت کی موت زندگی ہے اور ذلت کی زندگی موت ہے۔ اور یہ تصور ہمارے سرداروں نے، مکتب تشیع کے عظیم پیشواؤں نے ہمیں اس طرح سے ازبر کرا دیا کہ اب نہ موت کا کوئی خوف ہے اور نہ ظلم و جبر کی طاقتوں کے ساتھ ٹکرانے میں کوئی تعمل ہے۔
یہ ہر دور میں سلسلہ جاری رہا اور آنے والے زمانوں میں بھی جاری رہے گا، اور ہمیں امید ہے اس وقت چونکہ یہ زمانہ بھی کائنات لمحہ شماری کر رہی ہے سلطان عادل کے ظہور کے لیے، وارث کربلا کے ظہور کے لیے صف بندی ہو رہی ہے، اور اہل حق کو منظم ہونا چاہیے اور کربلا کی پکار پر لبیک کہنا چاہیے۔ تو یہ مرحلہ ہے کہ ہم گوش بر آواز ہوں، حالات کو سمجھیں، اور ہدف کے اعتبار سے بکھرے ہوئے لوگ خزاں رسیدہ پتوں کی مانند ہوتے ہیں، جبکہ ہدف کے اعتبار سے جڑے ہوئے لوگ اتنے ان کی طاقت، ان کی شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ صدیوں پہ بھاری، سبحان اللہ، لشکروں پہ بھاری، ان کے لمحے صدیوں پہ بھاری، تاریخ ان کی مقروض، زمانہ ان کا مدیون، نسلیں ان کی ممنون احسان، ان کے لمحے صدیوں کو تخلیق کرتے ہیں، اور ان کے جذبے آنے والی نسلوں کے کردار و عمل کو مہمیز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ صرف محض زندہ ہی نہیں ہوتے بلکہ زندگی ساز ہوتے ہیں، زندگی کی خیرات بانٹتے ہیں، اور ہمارا اسی قبیلے سے تعلق ہے جس کا ایک ایک فرد پوری کائنات کے برابر ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں ہدایت خاصہ سے نوازا ہے، ہمیں مکتب اہل بیت سے ہماری وابستگی ہمارے لیے سرمایہ افتخار بھی ہے اور ذریعہ نجات بھی ہے۔ تو بہرحال دل پارا پارا ضرور ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہماری ملت نے ہمیشہ عزت کی موت کو، ہیہات من الذلہ، ازبر ہے ہمیں ظلم سے لڑنے کا سبق بھی، سبحان اللہ، ازبر ہے ہمیں ظلم سے لڑنے کا سبق بھی، ہم طاغوت سے ہارے ہوئے مظلوم نہیں، ہم رب شہیداں کی مشیت کا ثمر ہیں، تاریخ کا ڈھالا ہوا مفہوم نہیں ہم، نسلوں کو فصیلوں میں چنا وقت نے لیکن کمیاب نظر آتے ہیں، معدوم نہیں ہم۔ بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اہل تشیع، مذہب تشیع سے تعلق رکھنے والے وہ عظیم لوگ جو اس دنیا سے صرف اس لیے اٹھا لیے گئے یا زندگی ان سے چھین لی گئی کہ وہ اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اس ان سے اہل بیت سے۔ دشمن نے ان سے زندگی کا حق چھیننا چاہا اور وہ امر ہو گئے، وہ زندہ جاوید ہو گئے۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ جاوید ہو گئے۔ بے شک، بے شک، اور بہت ہی خوبصورت آج کا پروگرام، اور جیسے میں نے پہلے آپ سے گزارش کی کہ آیت اللہ شیخ نمر ہی نہیں، ان سے پہلے بھی اور ہمارے انشاءاللہ رہتی دنیا تک جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، اہل بیت سے محبت رکھنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ راستہ، وہ منزل جو انشاءاللہ ہمارے وقت کے امام کی ظہور کی منزل ہے، انشاءاللہ چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ دشمن جو مرضی سازش کر لے، جس طرح سے بھی چاہے، انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ خانم، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے ان کا وہ رتبہ جو اس مکتب سے تعلق رکھنے والے جب یہاں سے جاتے ہیں، بہت خوبصورت انداز سے، میں چاہوں گی کہ بھی حالات دنیا میں بہت تبدیل ہو رہے ہیں، اس وقت فوکس کس چیز پہ ہم اہل تشیع کو اس مکتب سے، گو کہ ابھی پاکستان میں الحمدللہ جب یہ نکلے ہیں سڑکوں پہ، اس میں کوئی شیعہ سنی کا کانسیپٹ نہیں تھا، سب ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس کے شیخ نمر کے لیے نکلے ہیں کہ یہ غلط ہوا، یہ ظلم تھا، یہ زیادتی تھی۔ تو فوکس کس چیز پہ آج کل جو اس دور میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ کیا کس راہ پہ چلنا ہے کہ انشاءاللہ منزل تک پہنچ پائیں؟ اتحاد سب سے بڑی جو ضرورت ہر دور میں، یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ وقت کی ضرورت ہے، ابھی ہر زمانے میں، چونکہ قرآن کریم جس دور میں نازل ہوا تو بھی قرآن کریم میں جس بات کو فوکس کیا گیا وہ اتحاد ہے۔ تو مسلمین کی جو وحدت ہے اس پہ ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور یونٹی کو مد نظر رکھنا چاہیے، ہمیں یونائٹ ہونا چاہیے، اور شیعہ سنی کے درمیان تو کوئی ایسے ڈفرینسز نہیں ہیں، یہ تو ایک
آل سعود کی سازش ہے کہ وہ پوری دنیا میں اہل تشیع کو اہل سنت کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے، تاثر یہ دینا چاہتا ہے وَإِلَّا اہل سنت اہل تشیع کے مقابل کبھی کھڑے نہیں ہوئے، برابر کھڑے ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح بات۔ اور یہ ایسے ہی ہیں جیسے انسان کے جسم دو بازو ہیں اس کے، تو یہ اعضائے جسم ہیں ایک دوسرے کے۔ تو بہرحال ہمیں اتحاد پہ فوکس کرنا چاہیے اور ایسی تمام قوتوں کو کی مذمت کرنی چاہیے، باطل قوتوں کی جو ان کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں یا کنٹروورشل باتیں کرنا چاہتے ہیں میڈیا پہ آ کے یا پبلک پلیسز پہ جا کے، یا ہسٹری کے ڈیفرنسز کو غلط انداز میں ڈسکس کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ پاکستانی میڈیا پر بھی جو بڑے چینلز ہیں یہ بات کہتی ہوں کہ ہسٹری کے ڈیفرنسز ہم بیان کریں گے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ اتحاد کے منافی ہے تو ہسٹری کے ڈیفرنسز کو بیان نہ کیا جائے۔ ہمیں اپنی ینگ جنریشن کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ہمیں انہیں ہسٹری سے آگاہ کرنا ہے، تو ہم بیان کریں گے، لیکن اپنے پرائیویٹ اجتماعات میں۔ جب ہم میڈیا پہ آئیں، جب ہم پبلک میں آئیں، جب سنی شیعہ کا اجتماع ہو یا ہماری آواز اہل سنت کے کانوں تک پہنچ رہی ہو، ان کی آواز ہم تک، تو ہم ہسٹری کے ڈیفرنسز کو ڈسکس نہیں کریں گے، اس لیے کہ کوئی مشتعل نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ بعض شخصیات کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری فقہوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے درمیان جو ایک نقطۂ اتحاد ہے وہ آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے اور ان کا عشق ہے، اور اسی طرح سے اور بہت سے ہمارے مشترکات ہیں، ہمارے اندر کامنالٹیز ہیں، کامن پوائنٹس ہیں۔ اللہ ایک ہے، کعبہ ہمارا ایک ہے، قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، پیغمبر گرامی اسلام اور ان کی اطرت طاہرہ جن کی عظمت اور جن کی بلندی کردار کا اعتراف تمام مسالک تمام مکاتب فکر اسلامی کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے آپس میں اختلاف کی، بلکہ اب ہمیں زیادہ منظم ہو کے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ باطل قوتیں ہر دور میں حق کی قوتوں کے ساتھ برسر پیکار رہیں، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی آپ سے گزارش کیا، کیا خوبصورت حکیم امت نے جو بیان فرمایا ہے شعر کی زبان میں کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ان دو قوت از حیات آیت پدید۔ تو یہ شیطانی قوتیں ہر دور میں رحمانی قوتوں کے بالمقابل رہیں اور ان سے نبردآزما رہیں۔ تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ دشمن ہماری صفوں میں رخنہ اندازی نہ کرے، ہمیں مشکلات ہمارے درمیان پیدا نہ کرے، لہٰذا ہمیں گزشتہ زمانہ ماضی میں بھی اگر کچھ غلطیاں ہو چکی ہیں تو بخیہ گری کرنا چاہیے، زخموں کو سینا چاہیے، اور ایک انقلاب آفرین قوت محرکہ بن کر مسلمان کو باطل قوتوں کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے۔ تو اس وقت سب سے بڑی اور ہر دور میں سب سے بڑی ضرورت اتحاد ہے، وحدت ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی، اتحاد، وحدت، محبت، پیار، اخلاص، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا، اور الحمدللہ جیسے ابھی میں نے بیان کیا کہ لوگ نکلے سڑکوں پہ اور یہ نہیں دیکھا کہ میں شیعہ ہوں یا مرنے والا کون تھا یا میں سنی ہوں اور البتہ شہید ہونے مجھے اس بات میں افسوس ہے کہ سب نے مل کے شیخ نمر کو قربان کروا دیا۔ اگر کہیں احتجاج ویسا ہوتا جیسا ہونا چاہیے تو کسی کی جرأت نہیں تھی کہ ان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھتا، لیکن احتجاج ہوا نہیں ہے۔ میں اس کو احتجاج نہیں سمجھتی کہ 200 افراد اکٹھا ہو کے واشنگٹن میں، نیو یارک میں، ابھی میں وہاں پہ تھی تو کونسلیٹ کے سامنے، ایمبیسی کے سامنے چلی، یہ احتجاج نہیں ہے۔ جیسے 40 پہ کربلا میں مومنین جمع ہوئے اور 2,60,00,000 سے زیادہ تعداد تھی زائرین کی جو فگر بتائی گئی، تو حالانکہ وہ جو زائرین وہاں پر پہنچے عراق میں وہ اسی طرح سے تھے کہ ایک گھر سے ایک فرد گیا، اگر کہیں کسی علاقے میں جیسے نیو یارک میں لاکھوں کی تعداد میں آبادی ہے تو وہاں سے 30-40 لوگ زیارت کے لیے گئے، تو لاکھوں میں سے اٹھ کے 30-40 لوگ گئے
تو وہ 2,60,00,000 سے زیادہ تھے. کیا تو بات اگر ہر سٹیٹ میں ہر ریاست سے کیا بات جتنی کمیونٹی ہے، میں تو خیر شیعہ سنی میں کسی تفریق کی قائل نہیں ہوں، لیکن صرف اگر اہل تشیع کی کمیونٹی بھی اپنے گھروں سے نکل آئے اور جا کے ایمبیسی کے سامنے دھرنا دیں، اور پھر یہ نہیں کہ احتجاج، اس سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے، نعرے لگائے آگے، نہیں، 3-4 دن 5 روز بیٹھ کے ایمبیسی کے سامنے دھرنا دیتے تو پھر دیکھتے کہ ان کی کیفیت کیا ہوتی. اور میں یہ بات بھی اپنے مومنین سے گزارش کرتی ہوں کہ ابا عبداللہ الحسین کی مرقد مطہر کا زیارت کا جو ثواب ہے، ابن قولوہ نے کامل الزیارات میں جو ثواب لکھا ہے، عقل انسانی ورطہ حیرت میں ڈوب جاتی ہے، اور واقعاً وہ چیز بعید محسوس نہیں ہوتی جو بیان کیا گیا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ثواب زیارت کیا ہے تو وہ شوقاً الی الثواب، شوق ہی میں ان کی روحیں پرواز کر جائیں. تو میں یہ گزارش کر رہی تھی کہ 40 پہ لوگ گئے. اب مجھے نیو یارک میں ایک بہن بتا رہی تھی کہ اب پھر پوری کالونی پھر جا رہی ہے ایک علاقے میں، ایک امام بارگاہ کے گرد ہے. تو میں نے ان سے کہا دیکھیے، ایک بار 40 پہ گئے، بہت اچھا کیا، بڑا مستحسن عمل ہے، اب دوبارہ ابھی کیوں جا رہے ہیں؟ آپ ٹرکش ایئر لائن کو بزنس دے رہے ہیں، آپ دوسری ایئر لائنز کو بزنس دے رہے ہیں، آپ ہوٹل کے مالکان جو ہیں ان کو بزنس دے رہے ہیں. آپ اگر یہ پیسہ خرچ کر کے ایک بار گئے زیارت پہ، اچھا کیا، مگر اب آپ یہ پیسہ خرچ کریں اور کر کے اپنی کمیونٹی کے اندر موٹیویشن پیدا کریں، لوگوں کو گھروں سے نکالیں اور ان کے اندر اویئرنیس پیدا ہو کہ ابھی انہیں کیا کرنا ہے، انہیں اگلا سٹیپ کیا لینا ہے. اب یہی نہیں کہ آپ بار بار مرقد مبارک کی زیارت کے لیے وہاں جا رہے ہیں، 40 پہ جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن بار بار 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد پھر عازم سفر ہو گئے. آپ کو چاہیے تھا یہی پیسہ آپ خرچ کرتے، اپنی پوری کمیونٹی کو اپنے اپنے اسٹیٹ میں، ریاست میں گھروں سے نکالتے، آپ سعودی ایمبیسی کے سامنے جا کے ایسا احتجاج کرتے جو چند روزہ دھرنے پر مبنی ہوتا. اور آج وہ شخصیت جو صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں، نرگس کو ہزاروں سال رونا پڑتا ہے جن کے انتظار میں، اس شخصیت کو ہم کھو نہیں دیتے. اگرچہ رہبر معظم کی میں تقریر سن رہی تھی اور کیا ہی خوبصورت الفاظ میں انہوں نے خراج تحسین پیش کیا شہید شیخ نمر کو، اور انہوں نے فرمایا کہ این خون ناحق دامن اینہا را خواہد گرفت و پدر اینہا در میاد. انہوں نے کہا کہ یہ جو خون ناحق ہے یہ اب رائے گا نہیں جائے گا، یہ ان کا اینڈ ہے، یہ ان کے اختتام اور زوال کی نوید بن کے انشاءاللہ سامنے آئے گا. اور پھیدارے انہارا دار میارے، یعنی اب ان کو بہت ٹف ٹائم ملے گا اس شہادت کے بعد. تو شہید کا خون تو رائے گا نہیں جاتا، مگر مجھے افسوس ہے کہ ہماری جانب سے کوتاہی ہوئی ہے، اور ہم سب نے مل کے کوتاہی کی ہے. احتجاج شایان شان ہوتا، جتنا بڑا قیام تھا اتنا ہی بڑا احتجاج ہوتا، کیا بات، اور جتنی بہادری اور جرأت مندی کا اس فرد فرید نے مظاہرہ کیا، اس بہادری کا اگر ہماری کمیونٹی کی جانب سے اس شعور کا مظاہرہ ہوتا تو آج شیخ نمر بھی آزاد ہوتے، اور آج یہ حجاز مقدس کی سرزمین بھی ان آل سعود کے نجس ہاتھوں سے آزاد ہو چکی ہوتی. تو اصل میں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، یہ جو ہم حج کرتے ہیں، فلسفہ حج پہ لاکھوں کتابیں منظر پہ آ چکی ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی دانش و بینش کے مطابق اس پہ گفتگو کی ہے. تو حج کا فلسفہ کیا ہے؟ حج کا فلسفہ عزت کی زندگی، آبرومندانہ زندگی انسان مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے. اور پھر جب انسان اتنے مناسک حج کو اتنی تکالیف کے ساتھ انجام دیتا ہے، اور پھر وہ اس کے ذہن میں سوالات متنوع جنم لیتے ہیں کہ طواف کیا ہے، منا کیا ہے، مشعر کیا ہے، عرفات کیا ہے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کیا ہے. تو جب وہ سارے ان مناسک کو پے در پے مرحلہ وار انجام دینے کے بعد
خانہ خدا کے حج کو مکمل کر کے اپنے وطن کی جانب عازم ہوتا ہے تو قرآن کریم سورہ مبارکہ مائدہ میں آواز دیتا ہے کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. یہ ذریعہ شعور ہے، سبحان اللہ. تمہارے شعور کو اجاگر کرنے، تمہیں احساس ذمہ داری سے سرشار کرنے کے لیے کہ تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں. طاغوت کے خلاف، ہر ظلم و جبر کی ناپاک طاقت کے خلاف تمہیں اپنا لائحہ عمل مرتب کرنا ہے. اس خانہ خدا میں پوری دنیا کے مسلمان جمع ہو کر خانہ خدا کا طواف کرتے ہیں، ایک پتھر اور مٹی کے مکان کا. یعنی پروردگار یہ ایک اینٹ پتھر کے مکان کا طواف نہیں ہے، بلکہ یہ مرضی مولا کا طواف کیا ہے. بات ہے. انسان مومن ساری زندگی مرضی مولا کے گرد محو طواف ہے، حالت طواف میں ہے، جو مشیت الہی کا تقاضا ہے، جو رضا مولا ہے، اس کو زندگی گزارنا ہے امتثال امر مولا کے لیے، مشیت الہی کو، رضا خداوندی کے حصول کے لیے، منشاء الہی کی تکمیل کے لیے. تو یہ ہم زیارت ابا عبداللہ الحسین کی کیوں اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے؟ اس لیے کہ یہ انسان کے شعور کو اجاگر کرتی ہے، کربلا کے پیغام کو زندہ رکھنے کے لیے کہ ظالم اور جابر کے، جیسا کہ آقا نے خود اپنے وصیت نامے میں تحریر فرمایا کہ قل الحق و ان کان مرا، اے میرے بیٹے ہمیشہ کلمہ حق کہنا، اگرچہ تمہارے لیے وہ تلخی پر جا کر منتہی ہو، تمہارے لیے اس کا نتیجہ تلخ ہو. اور آقا نے فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اپنے معصوم بیٹوں کو وصیت فرمائی کہ خبردار ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا اور ظالم کے خلاف ڈٹ جانا نتائج کی پرواہ کیے بغیر. تو ہمارے پیشواؤں کا ہمارے لیے یہ پیغام ہے. اور اگر کربلا کی زیارت ہمارے شعور کو اجاگر کرنے میں مؤثر اور مفید ثابت ہوتی ہے تو ہم نے زیارت کے نتائج کو پا لیا، ہمیں وہ ثواب مل گیا جو ابن قولبہ نے کامل الزیارات میں نقل کیا ہے. اور اگر خانہ خدا کا حج ہمارے شعور کو بیدار کرنے میں، اجاگر کرنے میں کامیاب ہوا تو گویا ہم نے، ہمارا حج بارگاہ الہی میں قبول ہے، قبول بارگاہ حق ہے. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بار بار کربلا کی جانب بازی میں سفر ہو جائیں اور زیارت پڑھ لیں اور وہ صرف زمزمہ زبان ہو، لقلقہ لسان ہو، اس سے آگے نہ ہو. معنی و مفہوم کو سمجھنا چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کرنا چاہیے اور معاشرے کے ان مسائل کا تدارک کرنا چاہیے اور بین الاقوامی سطح پر ہمیں ظہور کے لیے میدان ہموار کرنا ہے اور تاکہ ایک عالمی حکومت کا قیام عمل میں آ سکے. تو یہ چیز ہے. بہت خوبصورت گفتگو، بلکہ مجھے تو یقین کیجئے یہ 40 منٹس کا بالکل پتہ نہیں چلا، لیکن پتہ اس صورت میں چلا کہ میسج بہت خوبصورت تھا، بات بہت خوبصورت تھی. احساس دلانے کے لیے مجھے، آپ کو، ہم سب کو کہ ہم کون ہیں، کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے. ابھی ہم نے بہت خوبصورت بات کی کہ احتجاج اس طریقے سے نہیں ہوا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا، شاید ہم کامیاب ہو جاتے ان کو بچانے کے لیے. ایک مثال پاکستان کی ہے، چاہوں گی خانم اس پہ روشنی ڈالیں کہ ہزارہ کمیونٹی نے جب 1 یا 1.5 سال پہلے اپنے 84 جو جنازے تھے ان کو روکے رکھا. میں چاہوں گی اگر تھوڑا سا اس پہ ہم بات کریں کہ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی. جی ہاں، جب احتجاج ہوتا ہے اور بھرپور طریقے سے ہوتا ہے اور قوم متحد دکھائی دیتی ہے تو ہتھیار ڈالنا پڑتے ہیں حکومتوں کو. عوام کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے اور تسلیم شدہ ہے، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور یہاں بھی خانم میں بتاؤں کہ ہم لوگ خود بھی گئے اور 3 دن یعنی دن اور رات سردی کا زمانہ تھا، دسمبر تھا مجھے یاد ہے، لیکن موسم کی پرواہ کیے بغیر چھوٹے چھوٹے بچوں کو. میں یہیں تھی لندن میں جی جب یہ احتجاج ہوا، میں موجود تھی اور مجھے معلوم ہے، یاد ہے مجھے وہ منظر. لندن میں ہوا، نیو یارک میں ہوا، جرمنی میں ہوا، سب جگہوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور احتجاج میں طاقت ہے. کیا بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. پیسفل پروٹیسٹ ہو، پرامن احتجاج ہو
اور جب انسان حق پہ بھی ہو، پرامن احتجاج بھی کرے اور تجمع بھی ہو، بڑا اجتماع ہو، تو اس میں طاقت خود بخود آ جاتی ہے، نتائج ملتے ہیں، بے نتیجہ نہیں رہتا۔ بالکل، بہت خوبصورت بات کہ واقعتاً اگر اپنے آپ کو سچا ہے تو سچا ثابت کرنے کے لیے تھوڑا کڑا وقت اور مشکل وقت تو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن پھر نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہزارہ کمیونٹی نے اتنی سردی میں اپنے لاشوں کو سامنے رکھ کر بیٹھنا، کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن پھر اپنا ٹارگٹ کو اس کو اچیو کیا ماشاءاللہ، اور جو چاہتے تھے وہ کروا کر دم لیا۔ اور اس طرح سے شاید ہم نہیں کر پائے، ہم نہیں بچا پائے، جیسے ابھی بہت خوبصورت انداز سے آپ نے بیان فرمایا کہ بہت بڑی یہ شخصیت۔ احتجاج تو بین الاقوامی سطح پہ ہو سکتا تھا اور بہت زیادہ طاقتور احتجاج ہوتا پوری دنیا میں۔ اب جیسے یو ایس میں اتنی بڑی مسلم آبادی ہے، اتنی زیادہ ہے ہر ریاست میں، تو اگر وہ سب نکل آتے، 80% لوگ بھی ہر ریاست میں اگر نکل آتے تو ان کے تو اوسان خطا ہو جاتے، پرخچے اڑا دیتے ان کے، لیکن احتجاج ہوا نہیں ہے خاطر خواہ جو ہونا چاہیے تھا۔ اور بڑا احساس جرم، مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے سب نے مل کے ان کو ان کے ساتھ کھو کیا، دیا۔ بالکل ہم سب نے کھو دیا ایک بہت بڑی شخصیت کو، بہت بڑے عالم دین کو۔ بہت خوبصورت پروگرام۔ ابھی انشاءاللہ ہم کال لائنز بھی اوپن کر رہے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں کوئی سوال، لیکن ایک گزارش کہ آج کے ٹاپک کے لیے ٹو دا پوائنٹ کیجیے گا تاکہ آپ کو جواب بھی دیا جا سکے یا آپ کی بات کو سنا جا سکے۔ خانم، بہت دنیا میں بہت ہوتی ہیں پرابلمز ہوتی ہیں، کئی فائرنگ ہو گئی، کئی شوٹنگ ہو گئی، کئی بوم بلاسٹ ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا کی اس لیے بات کروں کیونکہ ہم بیلونگ کرتے ہیں پاکستان سے، دنیا کے کسی کونے میں بھی رہے بات اپنے ملک کی کرتے ہیں۔ پاکستانی میڈیا نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے، لیکن یہاں آ کر پاکستانی میڈیا آواز بلند کرتا ہے صرف ان چیزوں کے لیے جس کی اجازت پیمرا دے، وائلا آپ دیکھیے منی میں جو ہوا تو پاکستانی میڈیا نے بڑی مشکل سے 2 ہفتوں کے بعد یہ کہنا شروع کیا کہ جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 20 ہو گئی ہے، 22 ہو گئی ہے، جبکہ ڈے 1 سے میں انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہی تھی اور اس میں تعداد بتائی جا رہی تھی کہ حجاز مقدس میں 2000 سے زیادہ افراد، بعد میں تو خیر انہوں نے بتایا کہ 8000 تقریباً لاشیں گری ہیں وہاں پہ، اور 2000 شروع میں بتایا کہ 2000 سے زیادہ افراد، تو کہا کہ سب سے زیادہ تمام میڈیا نے، عرب میڈیا نے، ایرانی میڈیا نے، حتیٰ کہ BBC لندن کی میں نے نیوز سنی، سب سے زیادہ پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ اس کی وجہ بھی مجھے معلوم ہے، مجھے اس کی وجہ یہ معلوم ہے کہ چونکہ ایرانی جو ہے نا ان میں ڈسپلن بہت زیادہ ہے اور پاکستانیوں میں نہیں ہے، تو پاکستانی جلدی جزا و فضا، بے چینی، پینک ہو جاتے ہیں، تو وہ یہ کہ ایرانی جو ہیں وہ ہلتے نہیں اپنی جگہ سے، تو اس لیے یہ جو بھاگے زیادہ تو جانی نقصان ہمارے ملک کا زیادہ ہوا، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے میڈیا نے، چونکہ ہمارے میڈیا کو اجازت نہیں تھی، ہمارے ملک نے اس کے خلاف کوئی آواز بلند اور صحیح غلامی کا حق ادا کیا آل سعود کی۔ اور پھر یہ کہ کسی ایک ٹی وی کے پروگرام میں ان دنوں میں یو ایس ہی میں تھی اور میں نے پاکستان میں جو ٹاک شوز ہو رہے تھے ان میں سے بعض کو جوائن کیا، تو وہاں کچھ اور افراد بھی شریک گفتگو تھے، تو میں نے کہا کہ دیکھیے انہوں نے جب پہلے وہ کرین گرے تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ پہلے پیش بینی کرتے، کہیں پہ 400 افراد بھی جمع ہو رہے ہوں تو انتظامیہ دیکھتی ہے کہ کوئی ناگوار حادثہ پیش نہ آ جائے، تو ایک شخص نے فوراً مجھے انٹرپٹ کیا کہ کرین نہیں گرا کرتا، تو میں نے کہا وہ تو گرا، اور آپ کی بات سے پہلے آپ کی بات کی تردید ہو چکی ہے کہ کرین گرا، تو مطلب سعودیہ کے ساتھ وفاداری کا یہ عالم ہے ہمارے پاکستان میں پایا جاتا کہ جو ایک واقعہ رونما ہو چکا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور پھر منی میں جو واقعہ پیش آیا ابھی تک لوگ مسنگ ہیں، اور وہ پہلے تو تھوڑی بہت خواتین اور لوگ فیملیز لواحقین آتے رہے میڈیا پہ،
لیکن وہ اپنی ریٹنگ کے لیے انہوں نے دکھایا، اس کے بعد اب خاموشی ہے، کمپلیٹ سائلنس ہے. اور ان کے افراد مسنگ ہیں، نہ ان کی لاشیں ملی ہیں، نہ وہ ہاسپٹل میں کہیں دریافت ہوئے ہیں. ظلم کی انتہا ہے. اور ابھی ہماری بدقسمتی اس کو کہیے کہ ہمارا جس ملک سے تعلق ہے، وطن عزیز، جس کو ہمارے بڑوں نے بہت قربانیاں دے کے حاصل کیا اعلاء کلمہ حق کے لیے، اسلام کے لیے، اس ملک میں یہ صورتحال ہے کہ سعودیہ نے جو 34 ملکوں کا اتحاد بنایا ہے اہل تشیع کی نابودی کے لیے، اپنے ناپاک عزائم کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، پاکستان اس میں شامل ہو گیا. تو اندازہ کیجئے آپ. اور شیخ نمر کا واقعہ رونما ہوا تو پاکستانی میڈیا اولاً تو بالکل خاموش ہے، اور جب بات کرتا ہے گاہے بگاہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ان کا داخلی مسئلہ ہے. ان سے دس بستہ گزارش ہے کہ یمن کے حوثی باغیوں نے جو اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کیا وہ ان کا داخلی مسئلہ نہیں؟ ان سے پوچھا جائے کہ بنگلہ دیش میں جو جماعتیوں کی پھانسیاں ہوئیں کیا وہ ان کا داخلی مسئلہ نہیں؟ اس پہ تڑپ رہے ہیں. اور یہ جو کھلے عام ایک فرقہ واریت کو ہوا دی گئی اور ایک خاص سیکٹ سے تعلق رکھنے والے افراد کا قتل عام وہاں پہ ہمیشہ ہوتا ہے، اور اب بھی ہوا. اور پھر ایک ایسے عالم دین، ایسی شخصیت جس نے کبھی کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا جو قابل اعتراض ہو، بلکہ اس نے ہمیشہ حقوق انسانی کے لیے آواز بلند کی، عدالت کے لیے قیام کیا. شیخ نمر کے اوپر کوئی ایسا الزام نہیں ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کوئی خلاف انسانیت کوئی ایسا عمل انجام دیا جو قابل اعتراض ہو انسانیت کی نگاہ میں. صرف انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کی. اور کیا آواز بلند کی کہ ہمارے شیعہ اچھے قابل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو انہیں بھی ویسا ہی روزگار اور جاب اپرچونٹیز ان کے لیے بھی ہونا چاہیے جو دوسروں کے لیے ہیں. شیعہ کے ساتھ ناروا سلوک کیوں ہوتا ہے جبکہ وہ بھی اسی مملکت کا شہری ہے؟ یہ بات تھی. وہ ورنہ وہاں پہ وہ کوئی مطلب یہ کہ وہ سعودی شہری ہونے کے ناطے سے احتجاج کر رہے تھے، وہ کسی دوسرے ملک کے لیے تو کام نہیں کر رہے تھے. ان پہ کوئی ایسا اعتراض تو نہیں ہے. وہ اسی ملک میں رہتے ہوئے، اسی کے شہری ہوتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کر رہے تھے. تو انہیں شہید کیا گیا اور علی اعلان یہ کہا گیا کتنے ان کے مفتی ہیں اور کتنے ان کے اعلیٰ عہدوں پر فائز شخصیات ہیں جنہوں نے بدبختوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اب وہ الفاظ میری زبان سے نکلتے نہیں ہیں. خدا شیعہ کو سلامت رکھے، ملت تشیع کو، خدا بند متعال ملت تشیع کی دنیا بھر میں حفاظت کرے، کہ وہ تشیع کو نابود کرنے کے در پہ ہے. اس بات کا اعتراف وہ اپنے بیانات میں کرتے ہیں. تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان کو حکمت عملی سے کام لینا چاہیے اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اپنی خدمات انجام دینی چاہیے. پاکستان میں بھی بہت بڑی آبادی ہے اہل تشیع کی. یوں تو ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، لیکن اگر پھر اس طرح سے مقابلہ کیا جائے تو پھر اہل تشیع کی ایک قابل اعتناء آبادی پاکستان میں ہے. تو اس طرح کا انریسٹ پیدا نہیں کرنا چاہیے. پھر ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اہل تشیع گلی بازار میں نکل آئے اور احتجاج شروع ہو گیا تو پھر ان کی حکومتیں چل نہیں سکیں گی. البتہ ان کی بنیادیں تو پہلے ہی ظلم پہ ہیں اور جھوٹ اور مکر و فریب پہ ہیں، تو وہ چل نہیں سکیں گی اگر ایسا ہوا. اور مولا کائنات کا بڑا ہی تاریخی جملہ ہے آقا کا جو ارشاد فرمایا کہ الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم. تو کبھی بھی حکومتیں ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہتی. کافر حکومتیں باقی رہ سکتی ہیں اگر وہ حقوق انسانی کا دفاع کریں. یہی حقیقت بیانی ہے ہمارے مکتب کے پیشواؤں کی کہ فرمایا حکومتیں کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی، فنا ہو جاتی ہیں، نابود ہو جاتی ہیں. تو یہ پاکستانی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے اور آل سعود کو بھی. ان کا تو اب انجام بہت قریب ہے اور خدا بند متعال انہیں صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرے. الہی آمین. ہمیں پاس کالر ہے. جی بتائیے. ہم کالر کو شامل کرنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ آپ یا علی مدد. یا علی مدد کیسے ہیں میرے بھائی؟ جی ہماری مرشد زادی کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد. اور پاک پروردگار ان کو سلامت رکھے، ان کو بچوں کو، ان کے خاندان کو پاک پروردگار سلامت رکھے. بس ایک ہی پیغام ہے
کہ جن کے آباء و اجداد میرے مولا حسین کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، تا قیامت تک ان کے گلے میں لعنت کا توق پڑ گیا۔ حسین زندہ باد آج بھی ہے، تا قیامت زندہ باد ہے۔ تو یہ آج کا یزید شیخ نمر صاحب کی گردن کاٹ کے یہ سمجھتا ہے کہ میں جیت گیا، وہ جیتا نہیں۔ میری مرشد زادی آپ تائید کریں گی کہ ہر عالم کے منہ سے ایک ہی آواز نکلتی ہے کہ اب ہم جنت البقیع آباد کریں گے، اب ہم کعبے میں عزاداری کریں گے، اب ان بدماشوں لانتیوں اور ان بنو امیہ کے ٹھیکیداروں اور ڈاکوؤں اور لٹیروں کا قبضہ اب مٹ جائے گا۔ ایک ہی گزارش ہے پوری دنیا کے مسلمانوں سے، اور خاص طور پہ ہماری تشیع سے ہمارے علماء کرام، اس احتجاج کو اب روکنے مت دیجیے گا، چاہے وہ ٹی وی پہ ہو، روڈوں پہ ہو، گھر پہ ہو، مجلس میں ہو، بچوں میں ہو، یہ رکنا نہیں چاہیے، انشاءاللہ نہیں رکے گا۔ اور یہ ناحق خون جو ان کے ساتھ اور لوگوں کا بھی گرا ہے، یہ ان کے گلے کا پھندا بن جائے گا انشاءاللہ، اور ہم اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ دیکھیں گے، اور آپ کے ٹی وی کے اوپر بھی دیکھیں گے کہ یہ پھندا بن گیا۔ بہت شکریہ میرے بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر ہے، نیکسٹ کالر ہے میرے ساتھ جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن جی نقوی بھائی۔ خانم بہن آپ کو بھی سلام علیکم السلام۔ شیخ باقر خانم بہن، میں ایک دو باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ سعودیہ میں کوئی شیعہ پارلیمنٹ ممبر نہیں بن سکتا، جبکہ 3 یہودی پارلیمنٹ ممبر ہیں سعودیہ کی پارلیمنٹ۔ سعودیہ کے دارالحکومت میں شیعہ مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ اس شہر میں 25 گرجا گھر ہیں، 16 مندر ہیں، 6 گردوارے ہیں اور 20 آتش کدے ہیں۔ سعودیہ کے گورنمنٹ اسکول اور کالجوں میں بچوں کا داخلہ نہیں کیا جاتا جس کے نام علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہو۔ یہ سعودی عرب ہے، آپ کے سامنے اس کا نقشہ میں نے پیش کر دیا ہے۔ میری بہن، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے لبنان میں دیکھا تو شیخ ناصر وہاں پہ ہیں، ایک لیڈر ہے جس نے قوم کو اکٹھا اس طرح سے کیا ہے کہ وہ ہر دشمن کا منہ توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ایران میں ہمارے لیڈر ہیں جو قوم کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ نے مثال دی محرم کے 10 محرم کی، کربلا کی، تو وہاں پہ بھی ہمارا ایک امام ہے، انہوں نے قربانیاں دے کے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ دین کی خاطر کھڑا ہونا پڑے تو کس طرح ہوتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ابھی تک ہمیں کوئی ایسا لیڈر نہیں ملا۔ ہم چار حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، ہمارے گروپ بن چکے ہیں، ہمیں کوئی اکٹھا کرنے والا نہیں ہے۔ یہ جو احتجاج پہ آپ کہہ رہی تھی کہ چھوٹے چھوٹے احتجاج ہوئے ہیں، میری بہن اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عوام اپنے طور پہ کر رہے ہیں، ان کے سامنے کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے کہ جو ان کو اکٹھا کر کے احتجاج کے لیے تیار کر سکے اور اس کے پیچھے چلا جا سکے۔ یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش سے یہ کہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بھی دی ہے اور آل محمد کے چاہنے والی بھی ہیں، اور آپ ان کا ذکر کرتی ہیں تو انہوں نے آپ کا ذکر بھی دنیا میں اس طریقے سے کیا کہ پوری دنیا آپ کو جانتی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ یہ 4 جو گروپ بنے ہیں جو ہمیں تقسیم کر کے مروا رہے ہیں، 26,000 آدمی ہم مروا چکے ہیں ابھی تک، اور ہمارا سننے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ ہم 5 کروڑ رہتے ہیں پاکستان میں، لیکن ہماری طاقت 0 بن چکی ہے ان کی وجہ سے۔ تو آپ کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ جس طریقے سے یہ اکٹھے ہو جائیں اور ہم ایک مقام پہ آ جائیں اور ہم احتجاج کریں تو پتہ چلے کہ احتجاج ہوا ہے، اور یہ چیز ہمیں ضروری ہے۔ اور دوسری جہاں تک بات ہے شیخ باقر کی، تو میری بہن وہ تو ہمیں راستہ دکھا گئے ہیں، اور یہ وہی راستہ دکھایا ہے۔ انہوں کا قصور صرف اتنا ہی تھا میری بہن کہ انہوں نے صرف حقوق مانگے ہیں، انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی، انہوں نے اپنے لیے حقوق نہیں مانگے، انہوں نے عوام کے لیے حقوق مانگے جو بیچارے وہاں پہ قسم پرسی کی حالت میں ہے، نہ تعلیم ان کے پاس ہے، نہ کوئی بجلی پانی کی سہولت ہے۔ تو اگر حقوق مانگنا اگر جرم ہے تو میری بہن یہ جو UN بنی ہے، جو انسانی حقوق کے لیے بنی تھی، یہ کہاں سو گئی ہے؟ اس کا کہاں چلی گئی ہے؟ یہ کیوں نہیں بولی اس بات پہ کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، یمن میں بھی، بحرین میں بھی؟ تو یہ کہاں سو گئی؟ تو اس کے لیے بھی ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں عمل تیار کرنا ہوگا۔ آپ ذرا اس پہ روشنی ڈال دیں کہ کیا کوئی طریقہ ایسا ہے کہ ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ہماری گروپ بندی ختم ہو جائے، ہمارے لیڈر ختم ہو جائیں اور ایک لیڈر ہمارے سامنے آ جائے جو خود مرنا جانتا ہو، قوم کو مروانا نہ جانتا۔ بہت شکریہ مولا، آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے پاس نیکسٹ کالر ہے۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم. اچھا یہ جو بات کر رہے ہیں نا، میں اوورسیز پاکستانیوں کی بات کر رہی تھی. پاکستان میں مقیم جو لوگ ہیں صرف ان کی بات نہیں، بلکہ جیسے دوسرے ملکوں میں خود پاکستان جتنی آبادی تو اب دوسرے ملکوں میں موجود ہے. تو میں بات کر رہی تھی جیسے امریکہ کی، کہ وہاں کی ریاستوں میں اتنی مسلم پاپولیشن ہے اور اہل تشیع کی اتنی بڑی تعداد ہے. ایک دن میں 3 4 امام بارگاہوں میں خود میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، وہ نیو یارک میں، المہدی میں، خوئی میں، برینٹ ووڈ میں، اور 40 منٹس کی ڈرائیو ان کے مابین 3 جگہوں پہ میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، جیسے 40 کے عشرے میں بھی. تو میں وہ بات کر رہی تھی. اور پھر یہاں جیسے یو کے میں، یورپ میں، دوسرے ممالک میں بہت بڑی تعداد ہے اہل تشیع کی. تو وہ تعداد اگر، اور پھر یہ کہ باہر جو لوگ رہتے ہیں وہ ذرا اسلام سے زیادہ، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مقیم لوگوں سے ذرا ان کی اویئرنیس زیادہ ہے، تو ان کو اس احتجاج کو بہت زیادہ مؤثر بنانا چاہیے تھا، ایفیکٹو ہوتا. تو ایسا نہیں کیا گیا، کوتاہی کا مظاہرہ کیا گیا. تو لیڈرشپ کا بہرحال فقدان ہے، اور اصل میں لیڈر بھی تب آتا ہے جب قومیں خود چاہتی ہیں. قرآن کریم نے سورہ مبارکہ بقرہ میں بہت واضح طور پر طالوت و جالوت کے واقعے کو بیان کیا ہے. جب قومیں تیار ہو جاتی ہیں قربانی کے لیے، قیام کے لیے، تو پھر لیڈر معرض وجود میں آتا ہے. تو بہرحال ہمیں خود ابھی اویئرنیس کی، اپنے شعور کو اجاگر کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ خداوند متعال کے لطف و کرم سے حالات سازگار ہوں اور ہمارے لیے بھی ایک اچھی لیڈرشپ معرض وجود میں آئے. کربلا میں بھی لیڈرشپ کا کرشمہ دکھائی دیتا ہے، جیسا کہ حضرت جوشملی آبادی نے فرمایا ہے کہ قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے کو جب آئے تو 72 تھے حسین، سرفرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. سبحان اللہ. لیڈرشپ کی اگر اچھی لیڈرشپ مل جائے، اچھی قیادت مل جائے، تو یہ قوموں کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے. بالکل. میں پاس کالر کوئی کالر ہیں ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون میری بہن کہاں سے؟ ہاں میں مسز جی بات کر رہی ہوں. آپ دونوں کی خدمت میں سلام. علیکم اور السلام. میں نے ایک چھوٹی سی بات کہنی تھی. جی کہ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں کہا ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں اور قربانی دیا کریں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب اولاد رسول تھے امام حسین علیہ السلام. انہوں نے کربلا میں قربانی دی اپنے ساتھ اپنے 72 مطلب جو شہید تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو نیست و نابود کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جو بھی فرزند رسول سے اہل بیت سے دشمنی کرے گا تو مطلب اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دے گا. اور جب نیست و نابود کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ابابیل کے ذریعے بھی ان ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کمزوروں کے ذریعے ہی ان ظالموں کو تباہ و برباد کرے گا، نیست و نابود کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ میری بہن. کوئی اور کالر ہے میرے ساتھ؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرا بہن مخصوص سے بات کر رہا ہوں واسور سے. جی وعلیکم السلام. کنیز فاطمہ سیدہ سلام اللہ علیہ معززہ مقررہ سیدہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ اپنا بیان فرما رہی تھی. آداب. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے زور بیان کو مزید توفیق دے. لگتا ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے خطبہ شام کی عکاس ہیں. اس جرت بے باکی سے بولتی ہیں، اس عظمت و شوق سے بیان فرماتی ہیں کہ مکتب تشیع کی صداقتیں مجسم لگتی ہیں. سبحان اللہ کرے زور بیان اور زیادہ. ہم خیر محترمہ سے ایک سوال کرنے کی جسارت کرتے ہیں جی کہ سعودی وزیر خارجہ پاکستان کیا ہے؟ پاکستان تو اس کا وہاں جانا باعث افتخار سمجھے گا اپنے لیے، اور بقول غالب ہم سمجھتے ہیں قاصد کے آتے آتے خاتے کور لکھوں. میں جانتا ہوں وہ جو لکھیں گے جواب میں. سوال یہ ہے
کہ پاکستان یقیناً سعودی عرب کے موجودہ شفاقانہ عمل کی توثیق و تصدیق کرے گا، تو کیا اس کے اثرات پاکستان پر جلد یا بدیر بہت برے نہیں پڑیں گے؟ بہت مہربانی. بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. جی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اب جیسے منی کا واقعہ ہوا تو بجائے اس کے کہ پاکستان آواز احتجاج بلند کرتا، ہمارے پاکستان کے صدر نے ان سے اور وزیر خارجہ نے ان کے وزیر خارجہ سے اظہار ہمدردی کیا، اور ٹی وی پہ بار بار یہ خبر نشر کی گئی کہ صدر پاکستان نے اور وزیر خارجہ نے سعودی حکومت کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا منی کے واقعے پر. تو یہ ان کی غیرت و حمیت کا یہ عالم ہے. تو افسوس کا مقام ہے. اور اب بھی جس انداز سے سعودیوں کی پاکستان میں، آپ کو معلوم ہے کہ سعودی کی پاکستان میں سعودی عربیہ کی مداخلت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور دہشت گردی اپنے اوج و عروج پہ ان کی مداخلت کی وجہ سے جس طرح وہ پیسہ دے دے کے لوگوں کو مرواتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ الگ ہوتی ہے، اجتماعی قتل الگ ہوتے ہیں. تو حکومت کو، جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کیا ہے، کہ سوچنا چاہیے اس بات پہ حکمت عملی سے، یہ نہیں کہ کسی ایک خاص فرقے کی حمایت میں، بلکہ ملک کی بقا کے لیے. کہ یہ پھر جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر اس کے نتائج گھناؤنے برآمد ہوتے ہیں، اور پھر ان کو اس کی پرائس پے کرنا پڑے گی. تو اس سے پہلے کہ یہ اس کی قیمت ادا کریں، ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور ان سے بات کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں یہ فرقہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، اور ہم اتنی زیادہ ان کی دل آزاری نہیں کر سکتے، دل آزاری بھی اور جانی نقصان اور جو ڈیمیج ہو رہا ہے اس کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. تو اب اس پہ دیکھیے کس حد تک بات ہوتی ہے. تھوڑی بہت کم میڈیا میں یہ بات تو ہو رہی ہے دبے دبے لفظوں میں کہ حکومت پاکستان کو اس اتحاد کا حصہ نہیں بننا چاہیے. تو دیکھیے اب کیا ہوتا ہے. میں بھی کچھ روز میں پاکستان کی جانبازی میں سفر ہوں، اور وہاں پہ جی ہاں، تو ابھی دیکھیے کیا صورتحال ہوتی ہے. اوکے، تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں زیادہ بات نہیں کروں گی. خانم کو اور آپ کو دونوں کو سلام. میں بھی ایک نجی پاکستانی چینل پہ سن رہی تھی، کسی مفتی کا فتویٰ آیا کہ اگر حکومت کے خلاف کوئی اس طرح کی باتیں کرے تو اس کی سزائے موت ہے. تو سب سے پہلے تو پاکستان میں جو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، نواز شریف یا شہباز شریف اور عمران خان اور جو بھی کوئی ہیں، تو سب تو ان کو بھی تو گردن کاٹنی چاہیے. ڈبل اسٹینڈرڈ کیسا ہے کہ ہم لوگ اگر شیعہ کچھ بات کریں تو ان کے لیے فتویٰ ہے، اور جو یہ لوگ کریں تو اس کے لیے کچھ نہیں. میں پاکستان کے خلاف یا حکومت کے خلاف نہیں ہوں، مگر جو بات کی ہے اس کے جواب میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں. بس یہ کہنا تھا. اچھا، خدا حافظ. بہت شکریہ میری بہن. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہیلو، السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم میری بہن. ہلو، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے میری بہن. السلام علیکم. علیکم السلام. جی محترمہ خیری صاحبہ سے اور آپ کو بہت فراز قاضی صاحب. ہلو جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. آواز سنائی دے رہی ہے آپ کی. آداب. آپ بات جاری رکھیے. نیکسٹ کالر ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. سید اقبال حیدر بول رہا ہوں فرینکفرٹ جرمنی سے. جی بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں آپ، اور پروردگار حفاظت فرمائے خانم کی، جس طرح کہ یہ بلا جھجک اور بلا خوف ہماری کمیونٹی کی اور شیعہ قوم کی جو نمائندگی کرتی ہیں، مولا نے اپنی حفاظت میں رکھی. میرا سوال خانم سے ہے کہ جس طرح بے باک انداز میں آ کے پاکستان اور ڈفرینٹ میڈیاز پہ آگے بات کرتی ہیں، کیا کچھ اور ہمارے علماء کرام نہیں آپ کے ساتھ اس جنگ کے اندر اتریں گے اور اسی طرح بات کریں گے؟ شیخ نمر کے بعد کوئی خانم آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی اور ان کے پیچھے، ان کے بعد میں، ان کے ساتھیوں میں سے، ان کی ٹیم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو شیعہ
جو ہیں سعودی عربیہ کے اندر ان کے لیے لڑیں گے اور انہیں ان کے حقوق دلائیں گے. عراق پہ بھی قبضہ رہا ہمارے بعد بھی رونق رہے گی مقتل میں, ہمارے بعد بھی رونق رہے گی مقتل میں, ہم اہل دل کو بڑے حوصلے میں چھوڑائے ہیں. میں سلسلہ تو جاری رہتا ہے. 1 منٹ اور لوں گا. میرے مرثیے کا ایک بند میں خانم کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. شاعری سے بے پناہ انہیں لگا ہوا ہے. 120 بند کے مرثیے کا ایک بند صرف ان کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ اسلام کا جو نقشہ پیش کر دیا انہوں نے. لوگ اسلام کے اب نام سے گھبراتے ہیں, داڑھی رکھے کوئی آتا ہے تو تھراتے ہیں. اہل ایمان جو ہیں ان باتوں پہ شرماتے ہیں. یہ جہاں چاہیں بلا خوف و خطر جاتے ہیں. اور بیت دیکھیے گا کہ کب بھلا اپنے بزرگوں سے یہ کم لاتے ہیں. وہ صنم لاتے تھے مسجد میں, یہ بم لاتے ہیں. بہت شکریہ میرے بھائی, مولا آپ کو سلامت رکھے. اور بس نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا ملک یعقوب صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی آپ کی خدمت میں اس سارے پر تعزیت بھی ہے اور آپ کی وساطت سے چار نمازی کی وفات کو امام زمانہ حدیت عزیز مطلبہ نے بڑے مخصوص اور مختصر اور احسن انداز میں تاریخ کا خلاصہ پیش کیا ہے. اور بہت ہی میں ان سے متفق ہوں کہ کم از کم جو ہم برطانیہ میں, امریکہ میں اور یورپ میں رہ رہے ہیں, ہمیں حکومت کا خوف نہیں ہے. ہم آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. کیوں نہیں یہاں سے ابتدا ہوتی کہ یہاں کے علماء کرام اور عاملین ملت متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں اور ظلم کے خلاف احتجاج کریں اور ایک ایسا طریقہ اور ایک ایسا لائحہ عمل پیش کریں کہ ہم UN تک اپنے مظلوموں کی دادرسی کے لیے مقدمہ ہیومن رائٹس کمیشن میں پیش کر سکیں. اور جو ڈبل اسٹینڈرڈ والے ہیومن رائٹس کے علمبردار ہیں ان کے سینے پر دستک دیں کہ آپ یہاں سعودیہ کی حکومت میں کیوں خاموش ہو جاتے ہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ اس یزیدی حکومت کے خلاف ایک گجانی کردار میں اپنا کردار پیش کیا اور شہادت کو قبول کیا. ہمیں اس شہادت کو بھولنا نہیں چاہیے اور شیخ باقر النمر کی شہادت کو عنوان بنا کر ہیومن رائٹس کمیشن میں ہم جانا چاہیے. اور کم از کم یہاں ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جو بالکل احتساب کرے خطبہ حضرات کا بھی, علماء کرام کا بھی اور تمام انجمنوں کا بھی کہ وہ کہاں تک مقصد امام میں خرچ کر رہی ہیں اور کہاں تک امام زمانہ حضرت شریف کی استقبال کے لیے اپنے آپ کی قوم کو تیار کرے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت اچھی بات کی, کیا اچھی بات کی. یہی میں گزارش کر رہی تھی کہ یہاں فریڈم آف سپیچ ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. یہی صورتحال US میں بھی ہے, دوسرے ممالک میں بھی ہے. یہ ایک بہت بڑی بنیاد بنا کر شیخ باقر نمر کی شہادت کو تو اپنے حقوق کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور بین الاقوامی سطح پر ہماری صفیں مضبوط ہو سکتی ہیں اگر ہم اپنے وسائل کو, جیسا کہ میں نے گزارش کیا کہ ابھی لوٹے ہیں زیارت سے تو اب پھر دوبارہ جانا چاہتے ہیں, تو انہی وسائل کو خرچ کریں اور اپنی کمیونٹی کو منظم کر کے کمیونٹی بلڈنگ کریں, لوگوں کو اکٹھا کریں اور ایک پرامن طریقے سے باوقار انداز میں اپنے مطالبات کو لے کے جائیں اقوام متحدہ کے سامنے. تو جب عوام اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ, عوامی طاقت کیا ہوتی ہے, یہی ہوتی ہے ان کا اجتماع, ان کا اکٹھا ہو کے پرامن طریقے سے, کسی بدنظمی کی بات ہم نہیں کر رہے, مار دھاڑ کی بات نہیں ہے, پرامن طریقے سے سب اکٹھا ہو کے جمع ہوں اور جائیں, احتجاج کریں, اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں. اور یہ بہت مناسب موقع ہے. اس سے بہت پہلے یہ ہونا چاہیے تھا, مگر چلیے اب بھی وہ میں ہمیشہ گزارش کیا کرتی ہوں. ایک کرسچن ریسرچر ہے, بہت بڑا رائٹر ہے, جس نے لکھا کہ لو کان الحسین منا لدعونا الناس باسم الحسین. اگر حسین کاش ہم میں سے ہوتے تو ہم پوری دنیا میں اپنی ایک عالمی حکومت حسین کے نام کے صدقے میں بپا کرنے میں کامیاب ہو جاتے, جو کہ اہل تشیع نہیں کر پائے. تو ہمیں پیغام کربلا کو صحیح انداز میں وصول کرنا ہے. جب ہم زیارت اربعین پڑھتے ہیں تو لیستنقذ عبادک من الجہالہ, ابا عبداللہ الحسین نے اتنی بڑی قربانی جو ذبح عظیم کا مصداق قرار پائی کیوں پیش کی کربلا میں میر کاروان کربلا نے, تاکہ لوگوں کو جہالت سے نجات دے کے
سارا مسئلہ شعور کا ہے. بالکل. تو قرآن کریم بار بار کہتا ہے تعقل کرو، تفکر کرو، غور و فکر کرو، تدبر کرو. تو فلسفہ زیارت بھی یہی ہے. تو بہرحال یہ انہوں نے بہت اچھی بات کی اور بڑا اچھا انہوں نے نظریہ پیش کیا ہے. بہت شکریہ. اس پہ عمل ہونا چاہیے. ضرور. ہمیں بس ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون میری بہن کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم. میری بہن شاید آپ کے فون میں کوئی پرابلم ہے یا آپ دوسرے فون سے ٹرائی کر لیجئے. ہم آپ کی کال کا ویٹ کریں گے. ہمارے پاس نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن. میں سیدہ نقوی لندن سے بول رہی ہوں. ماشاءاللہ. السلام علیکم. مزاج معلّہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں. محترمہ کو میری طرف سے آداب. آداب. تو بہن فرا یہ پروگرام تعزیتی پروگرام ہے. تو میں تعزیت پیش کرنے کے بعد تمام عالم کو پیغام دے رہی ہوں کہ شیخ شہید شیخ نمر کی موت نہیں بلکہ حیات جاویدانی ہے. اور ہم سب اہل ایمان ایسی موت کے لیے ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی تیار ہیں. جیسا کہ شاعر کہتا ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. اور بعد تعزیت کے میں اپنی بہن اپنی محسنہ اپنی عظیم شخصیت خانم طیبہ کی زندگی اور صحت و سلامتی کی دعا کی تعلیم. خداوند عالمین شر اعداء شر شیطان سے محفوظ رکھے اور ان کا سایہ پوری قوم پر قائم و دائم رکھے اور ہم ان کی علم سے مستفید ہوتے رہیں. یقین جانیے کہ ایسی اسکالر اور ایسی شخصیت قسمت سے ملتی ہے. فقط وسلام. الحمدللہ. بہت شکریہ. ہمارے پاس نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ کون سخنور ہے کہ قاتل کی گلی میں زنجیر کی جھنکار سے بنتا ہے ترانے ہیں. کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن میں جاپان سے سہیل بات کر رہا ہوں. جی جی میرے بھائی. کون صاحب؟ سہیل صاحب. سہیل بات کر رہا ہوں جاپان سے. جی جی. میں شیخ باقر نمبر کی شہادت پر محمد و آل محمد تمام مومنین اور ہر وہ شخص کو جس کے دل میں انسانیت کا درد ہے سب کو تعزیت پیش کرتا ہوں. اور میں آپ کے سامنے سرمایہ ملت جعفریہ علم کا خزانہ بیٹھا ہے. چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ نقوی صاحب کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے کہ میری بہن محترمہ نے کہا کہ احتجاج اس طرح نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی ہستی ہیں کہ ان کو لوگ سنتے ہیں. تو اگر انہیں یہ چیز محسوس ہوتی تھی تو انہیں اس وقت پہ لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے تھی, لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے تھا. اس انداز سے احتجاج کرے کہ شیخ باقر النمر جو ہیں انہیں بچایا جا سکتا. گو کہ وہ شہادت پہ فائز ہوئے ہیں, بڑا عظیم رتبہ ہے, لیکن ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ جو ایک آل سعود آل یہود کے مطلب ملک میں رہ کے اور وہ وہاں پہ وہ مرد مجاہد جو ہے انہیں للکار رہا تھا. بہت شکریہ. اس پہ جی بہت شکریہ میرے بھائی. مولا آپ کو سلامت رکھے. اگر میرے پاس نیکسٹ کالر نہیں ہے. ہم نے مقدور بھر کوشش کی ممبروں سے جس حد تک جہاں تک میری آواز جاتی ہے لوگوں سے یہ بات کی, ان کے گوش گزار کی کہ احتجاج ہونا چاہیے. لیکن بہرحال لوگ اب دیکھیے یہ گلوبل ویلیج ہے اس وقت, ہر چیز ہر وقت آپ کے سامنے ہے. تو سب کو خود بھی اس بات پہ متوجہ رہنا چاہیے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے. اور میں بہت محتاط گفتگو کرتی ہوں تاکہ اس کے غلط معانی نہ لیے جائیں. کلم بالناس علی قدر عقولہم. اب یہ زیارت سید الشہداء کے بارے میں بھی میں بہت احتیاط سے بات کرتی ہوں کہ کہیں یہ فتویٰ نہ لگا دیا جائے کہ زیارت سے منع کر دیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر طرح کی فکر رکھنے والے کج فکر افراد بھی ہماری صفوں میں موجود ہیں جن کی وجہ سے ہماری کمیونٹی کو بہت سفر کرنا پڑا ہے. تو بہرحال یہ خود سمجھنے کی باتیں ہیں. ہم نے ممبر سے اس کو بیان کیا
جتنا ہم کر سکتے تھے، میں اپنی ذات کی بات کر رہی ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز جاتی تھی، اور اس کے باوجود وہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا. میں یہی تو شکوہ کر رہی ہوں کہ کم از کم جن لوگوں تک میں نے یہ پیغام پہنچایا تھا ان کی جانب سے بھی اس طرح احتجاج نہیں. ہاں لوگ یہ کہتے تھے جی ہاں ہم کر رہے ہیں. اب جیسے میں نیو یارک سے ادھر عازم سفر تھی تو کچھ لوگ ان کی شہادت کی خبر آئی تو چلے گئے کونسلیٹ کے سامنے. اب 200 لوگوں کا کیا میٹر کرتے ہیں 200 لوگ؟ تو یہ اس طرح کی چیز ہوئی. بہر جو بڑے وہاں پہ سینٹرز ہیں، ان کے جو صاحبان وہاں پہ ہیں قابل صد احترام، ان کو چاہیے کہ لوگوں میں موٹیویشن پیدا کریں اور اپنے اپنے شہر کی ذمہ داری لیں اور ان کو لے کے تو احتجاج کو یقینی بنائیں. ہم اپنے طور پہ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں اور ہم نے تو بہت پرائس پے کی ہے اس حرف حق کو بلند کرنے کی، ابھی تک کر رہے ہیں. در بدر ہو گئے، اپنا ملک چھوڑنا پڑا اور اس کے باوجود بھی اس کو نہیں چھوڑا. ابھی میں پاکستان گئی ہوں اور جب لوٹی ہوں تو آپ کو معلوم ہے، ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ پرنٹ میڈیا میں کلپس جو اخبارات کے آپ کے پاس بھی موجود ہیں، الیکٹرانک میڈیا میں جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں ان میں باقاعدہ میرا نام پڑھ کے سنایا. دہشت گردوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے ان کے راستوں کی ریکی کر لی تھی اور اب انہیں نشانہ بنانا تھا، حالانکہ میں صرف 10 روز کے لیے پاکستان گئی تھی. اس کے باوجود یہ صورتحال ہوئی. میرے آنے کے بعد 3 الگ الگ گروہ دہشت گردوں کے جو گرفتار ہوئے، کچھ پولیس مقابلے میں مارے گئے، کچھ جو زندہ بچ گئے انہوں نے کنفیس کیا. تو ہم تو بہت زیادہ پرائس پے کر رہے ہیں، زبان سے بھی کہتے ہیں اور عملی طور پہ بھی ہم نے ثابت کیا. تو جی کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم فرا بہن آپ کو اور جناب خانم طیبہ بخاری کو بہت سلام. السلام علیکم. پروردگار آپ کے درجات کو بہت بلند فرمائے. آپ کی شخصیت یقیناً ہمارے لیے بہت قابل فخر ہے. پروردگار ایسے اور آپ کے ساتھ اور خواتین میں کاش ایسا ہو. لیکن بہرحال میں اس سلسلے میں ایک تو یہ کہنا چاہوں گا کہ شیخ باقر نمر کا قتل سعودی حکومت کی بدمستی کا ایک مظہر تھا. انہوں نے کوشش کی کہ اس آواز حق کو دبا دیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہی ان کے لیے تباہی کا آغاز ہوگا، پیش خامہ ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. میرے پاس نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا، بہت سے اسلامک سینٹرز کے جو وہاں پہ افراد ہیں وہ خود کو ٹربل میں ڈالنا بھی نہیں چاہتے. ایسے لوگ بھی ہیں جو تذکرہ ہی نہیں کرتے. ہمارے پاس کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مبشر الکرم کارڈف سے. جی کہاں سے؟ کارڈف سے. ٹھیک ہے جی مبشر صاحب. جی میرے بھائی فرمائیے. آپ کو فرا کان صاحبہ اور بہن خانم کو بہت بہت سلامت. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ بھی بات ہو رہی تھی اصل میں ہمارے ممبروں سے جو خطابات بیان ہوتے ہیں، جو خطبے دیے جاتے ہیں، وہ اس حد تک بناوٹی ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو غلط اسلام کی جو ترویج ہونے لگی ہے، یہ اسی کا اثر ہے کہ ہم میں وہ جوش و جذبہ نہیں پیدا ہوتا جو امام حسین علیہ السلام کو 72 حضرات ملے تھے. اگر ہمارے ممبروں سے صحیح اسلام کی تبلیغ ہو، یہ جو ممبر رسول پر بیٹھ کر غلط روایات سناتے ہیں جو مجمع کو جھوٹ کی طرف لے جاتی ہیں، اگر حقیقی اسلام بیان ہوگا تو ہمیں وہی جوش و جذبہ، قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا. اس طرح ہمیں پھر لیڈر بھی مہیا اللہ کرے گا اور قوم میں پھر یہ قومیں جاگیں گی، یہ زیادہ احتجاج بھی ہوں گے اور حق اپنی صحیح راہ پر چلے گا. دیکھیے اصل میں بات یہ ہے، غور طلب جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ممبر پر جو بیٹھتے ہیں اہل ممبر وہ خود سے نہیں بیٹھ جاتے. ان کو بٹھانے والے افراد جو ہیں انہیں متوجہ ہونا چاہیے کہ ان کی ذمہ داری اور مسئولیت کیا ہے. یہ بھی وہ چیز ہے جس کو میں نے ممبر سے کئی بار ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہر شخص ممبر پر بٹھایا نہیں جا سکتا. رسپانسبل شخصیات، حوزہ علمیہ کی فارغ التحصیل مستند شخصیات جو پیغام اہل بیت کو ان کی مرضی و منشا کے مطابق سماعت انسانی تک پہنچائیں،
ان شخصیات کو ممبر پر بٹھانا چاہیے. اور اس کے بارے میں نے ہمیشہ بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے کہ دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے شہر میں صبح سے لے کے شام تک 10 یا 20 مجالس ہوں. ضروری یہ ہے کہ پیغام صحیح صورت میں آپ تک پہنچے. اس کے لیے آپ ایک بڑی مجلس کا روزانہ انعقاد کر لیں, 2 بڑی مجالس کا انعقاد کر لیں, لوگوں کی کنوینئنس کو دیکھتے ہوئے کہ جس وقت وہ اویلیبل ہوں. تو خاص طور پہ ان ملکوں میں جہاں ہر شخص ورکنگ ہے, ہر ایک کام کر رہا ہے, ہر ایک مصروف ہے, وقت بہت کم ہے لوگوں کے پاس, وہاں پہ دن میں 12 14 مجالس ہو رہی ہیں, اچھی بات ہے. لیکن پھر اچھی بات تب ہے اگر پیغام صحیح صورت میں وصول ہو. تو اگر پیغام وصول نہیں ہو رہا تو آپ 1 یا 2 مجلس دن میں رکھیں اور مستند شخصیات کو بلائیں اور وسائل کو جمع کریں. جو 40 میزبان ہیں مختلف مجالس کے دن بھر میں, وہ 40 میزبان ایک جگہ اکٹھا ہوں, بہترین ساؤنڈ سسٹم ہو, بہترین تبرک کا اہتمام ہو, بہترین لوگوں کے بیٹھنے کا اہتمام ہو, کسی شہر کی بہت بڑی جگہ پہ مجلس ارینج کی جائے اور پوری کمیونٹی ایک شہر کی اس میں بھرپور شرکت کرے. اور پھر ممبر اعضاء کا جو استعمال ہے, جو مصرف ہے, یعنی صحیح طور پہ پیغام کربلا اور فلسفہ شہادت لوگوں کی گوشزد ہو, تو آپ دیکھیے کہ 2-3 سال ہی میں ایک انقلابی کیفیت بپا ہو جائے گی. تو یہ اذہان انسانی کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے اور فکر کے قافلوں کو تطہیر عطا کرنے کے لیے ذکر کربلا ہے. تو جب آپ ارریسپانسبل لوگوں کو خود ہی ممبر پر بٹھاتے ہیں, کوئی خود تو آ کے نہیں بیٹھتا, بٹھایا جاتا ہے, بانیان مجلس کی غلطی ہے جب وہ ایسے افراد کو بٹھاتے ہیں جن کی کوئی سند نہیں اور کہتے ہیں کہ جی سیلف اسٹڈی کیا ہوتی ہے. حوزہ علمیہ سے فارغ التحصیل ہونا چاہیے اور مستند شخصیات ہونا چاہیے جو ممبر پر آئیں. یہ بہت بڑی مسئولیت ہے, یہ ممبر رسول ہے اور یہ ایک مشن ہے جس کو لے کے ہمیں آگے بڑھنا ہے. مقاصد بعثت انبیاء کی حفاظت کے لیے, ان اعلیٰ و عرفہ اہداف کی حفاظت کے لیے یہ مشن آگے بڑھ رہا ہے. عزاداری سید الشہداء جس کے لیے امیر کاروان کربلا نے اتنی بڑی قربانی پیش کی, تو یہ بھی اصل میں قصوروار قوم ہی ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کو میں بارہا اپنے ممبروں سے بیان کر چکی ہوں کہ ہر انڈیویجول کی یہ ذمہ داری ہے کہ سننے والا سامع بھی اور بانی بھی, مجلس اعضاء کو بپا کرنے والا, دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسپانسبل شخصیات کو لے کے آئیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون میری بہن, کہاں سے؟ سبین بات کر رہی ہوں, لندن سے ہیز سے بات کر رہی ہوں. فرحان, آپ پہچانی مجھے؟ جی سبین, کیسی ہیں آپ؟ ہیز, لندن سے. السلام علیکم. طیبہ خان. علیکم السلام. میں بس مجھے اپنے, میں کوئی ظاہر سی بات ہے, سب یہ پروگرام آپ لوگوں کا اتنا اچھا بہترین پروگرام چل رہا ہے, اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم سے اپنا جو تعزیت ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. اور یہی میں چاہوں گی کہ مولا پروردگار خانم طیبہ بخاری کو اسی طرح بس ان کے لیے شعر میں کہنا چاہوں گی کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں سیدھا ہوتا. مولا ان کی شخصیت کا اثرات کچھ ہم پر بھی ڈالے اور پروردگار ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور اس طرح کے جتنے بھی ہمارے ساتھ ہیں مستقبل میں بھی مولا ہمارے پاس اور اس طرح کی طیبہ خانم بخاری پیدا کرے پروردگار, کہ جو اس طرح سے ہمارے دین کی خدمت کر رہی ہیں. بہت اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں. بہت شکریہ سبین, مولا آپ کو سلامت رکھے. ہمارے پاس لاسٹ کالر ہے, ٹائم ختم ہوتے جا رہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. میں کنٹرول روم سے گزارش کروں گی کہ اب ٹائم نہیں ہے. اصل میں کال زیادہ آ رہی تھی نا, تو لائنیں جی شاید اس لیے بزی ہو گیا بہت زیادہ لائن. تو اور میں کنٹرول روم سے ایک اور گزارش کروں گی کہ میں تھوڑا نماز کے ٹائمنگز تک لے جانا چاہوں گی اس پروگرام کو, اور جب نماز کا ٹائم ہو تو آپ مجھے ٹاک بیک میں بتا دیجیے گا. ابھی کتنا ٹائم ہے؟ کتنا ٹائم ہے نماز میں؟ 5 منٹس. 5 منٹس. تو اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو ہم نماز کے بعد بھی, اذان کے بعد کنٹینیو کر سکتے ہیں. اصل میں آج ہی میری فلائٹ بھی ہے. اچھا, تو مجھے نکلنا ہوگا. بہت تو چونکہ آپ نے اتنی محبت سے مدعو کیا اور گزشتہ بار کا قرض میرے شانوں پر تھا جو آپ نے انوائٹ کیا تھا, اور میں اپنی بعض مجبوریوں کی بنا پہ حاضر نہیں ہو پائی, تو مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا. بہت شکریہ. سمرائز تھوڑا سا آج کے ٹاپک کو, آج کے مقصد کو اگر آپ بیان فرما دیجیے پلیز.
جی ہاں، آج کا مقصد بھی ہمارے پیش نظر ہے، اور اس کے علاوہ چونکہ آپ نے نماز کا ذکر کیا ہے تو ویل للساہین عن الصلوات النائمین فی الخلوات المستہزئین باللہ فی الفترات اولئک الذین لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا ینظر اللہ الیہم ولا یکلمہم ولہم عذاب علیم۔ حدیث مبارکہ ہے صادق آل محمد کی زبان وحی ترجمان سے، اوتھینٹک حدیث ہے، جو جناب عبداللہ ابن جندب کو مورد خطاب قرار دیتے ہوئے آقا نے ارشاد فرمائی کہ ویل للساہین عن الصلوات، وائے ہو، لعنت ہے، بدبختی ہے، رحمت خدا سے دوری ہے، افسوس ہے ان افراد پر، للساہین عن الصلوات، جو نمازوں کے بارے میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، النائمین فی الخلوات، اپنی تنہائیوں میں سوتے رہتے ہیں اور نماز قضا تک پہنچ جاتی ہے، المستہزئین باللہ فی الفترات، گویا یہ تعلیمات خدا بندی کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، اولئک الذین لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ولا ینظر اللہ الیہم ولا یکلمہم، خدا قیامت میں اپنی نگاہ رحمت ان پر نہیں ڈالے گا، ولا یکلمہم، ان سے کلام نہیں کرے گا، ان سے ہم کلام نہیں ہوگا، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ایک پینفل، ایک دردناک عذاب بارگاہ خداوندی میں ان کا منتظر ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ اِنَّ لِلشَّيْطَانِ مَصَائِدَ يَصْطَادُ بِهَا فَتَحَامَوْا شِبَاكَهُ وَمَصَائِدَهُ، شیطان کے کچھ جال بھی ہیں اور دام بھی ہیں، تو تم کیئرفل رہو، ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا جعلت فداک ابن رسول اللہ وما ہیا، وہ کیا ہیں؟ تو آقا نے، میں آپ پہ قربان جاؤں، وہ کیا ہیں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اما مصائدہ فصد عن بر الاخوان و اما شباکہ فنوم عن قضاء الصلوات التي فرضها اللہ، اس کے جو دام اور جال ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ انسان کا اپنے فیلو بلیورز کے ساتھ تعلق کمزور پڑ جائے، اور دوسرا فنوم عن قضاء الصلوات التي فرضها اللہ، وہ نماز واجب، وہ نماز جس کو خالق اکبر نے آپ پر فرض کیا ہے، وہ نماز، فنوم، نیند کا وہ جھونکا جو اس نماز کے قضا کا موجب بن جائے، وہ انسان، تو دو چیزیں جو یہاں پہ نوٹسیبل ہیں وہ یہ ہیں کہ خالق اور مخلوق کو برابر رکھا ہے، نماز خالق کے ساتھ رابطے کا ذریعہ ہے، اور برن صد عن بر الاخوان، بھائیوں، جیسا کہ ایک اور مقام پہ فرمایا ما من خطوۃ احب الی اللہ من خطوتین، خدا کو 2 قدم بہت پسند ہیں، تو پوچھا کیا؟ تو فرمایا وہ قدم جو اول وقت نماز کی ادائیگی کے لیے محراب عبادت کی جانب بڑھتا ہے، اور وہ قدم جو اپنے روٹھے ہوئے بدتمیز گستاخ مسلمان بھائی کو منانے کے لیے، ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کے لیے، اور فرما اما انہ لا یعبد اللہ بمثل نقل الاقدام الی بر الاخوان و زیارتہم، خدا کی قسم معصوم فرماتے ہیں اس سے بڑی اللہ کی عبادت صفحہ زمین پر ہو نہیں سکتی، اما یعبد اللہ بمثل نقل الاخوان الی نقل الاقدام الی بر الاخوان، مسلمان بھائیوں کی زیارت کے لیے جو قدم ان کی جانب اٹھتا ہے وہ زیارتہم، ان کی ملاقات کے لیے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جو بہت زیادہ اہم ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، بہت زیادہ قابل توجہ ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں بہت محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات استوار کر سکیں، جن کی بنیاد خلوص پر ہو اور صدق نیت پر ہو، اور اپنی نمازوں کی ادائیگی میں بھی خداوند متعال ہمیں اپنی خاص توفیقات سے نوازے کہ ہم ٹائملی اپنی نمازوں کو ادا کر سکیں، اور پھر یہ نماز اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعلق، یہ دونوں عبادات مل کے انسان کے اندر حریت کا جذبہ پیدا کرتی ہیں، اور ہم میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم ایک آزاد منش انسان کی حیثیت سے ظلم و جبر کے مقابلے میں ڈٹ جائیں، اور اعلاء کلمہ حق کے لیے کسی طرح کا اپنے اندر خوف و تردید محسوس نہ کریں، اپنے اندر کوئی خوف و خطر محسوس نہ کرے، ہر خوف و خطر سے بالاتر ہو کر ہم اسلام کے اعلیٰ تعلیمات پر عمل پیرا ہوں،
اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہمارے فرائض ہیں، ان سے ہم صحیح طور پر مستحسن طریقے سے عہدہ برا ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت شکریہ کرتی ہوں اہل بیت ٹیم کی طرف سے، ڈائریکٹر کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے خانم نصرت خانم طیبہ کا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور بہت احسن انداز سے، خوبصورت انداز سے میسیج اور پیغام حق ہم سب کے لیے بیان فرمائے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو آباد رکھے، اور انشاءاللہ ہمارے یہ چینل جو خدمات انجام دے رہے ہیں یہ بھی بہت زیادہ نتیجہ خیز ہوں اور بیداری امت کا باعث بن سکیں۔ الہی بہت شکریہ، آپ تمام کالرز کا بہت شکریہ جنہوں نے کال کیا۔ انشاءاللہ کل ایک جمعے کا دن ہے اور جمعے کو ہمیشہ گفتگو وقت کے امام کی مناسبت سے رہتی ہے، دعاؤں میں شامل حال رکھے گا۔ السلام علیکم۔ نماز کے ٹائم ہو گیا؟ جی اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔